الرحمن السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں ذات پاک کی جس نے یہ کائنات تخلیق کی، اور درود و سلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیپٹن محی الدین کی، جنہوں نے ریزائن کر دیا، جنہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور اس استعفے کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ثانیہ مرزگے میں جب گولیاں چلائی گئی اور لبیک کے جو شہداء تھے ان کی جو چیخ و پکار تھی وہ رات کو ہمیں سونے نہیں دیتی، اور اس بنیاد پر انہوں نے آج غالباً 10 ماہ کے بعد جو ہے وہ مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے اوپر سارے سے جو باتیں وہ کریں گے، چینل پر نہ تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس بھی کریں۔ جتنی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں یہ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے۔ تو چلتے ہیں ناظرین اپنے ٹاپک کی جانب۔ ناظرین، کیپٹن محی الدین ایک بہت بڑا نام، پاک فوج کے کیپٹن، ریٹائر، پھر ڈی پی او رہے ہیں، وہ متعدد آپ کو معلوم ہوگا جو اضلاع ہیں ان کے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یعنی اس عہدے کے لیے بہت سے لوگ ترستے ہیں، بہت سے لوگ اسٹوڈنٹ لائف میں ساری زندگی اس کا ڈریم لے کر، اس کا خواب لے کر اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں کہ یار ہم کسی بھی طرح سے ڈی پی او بن جائیں، کسی بھی طرح سے ڈی پی او بن جائیں، کسی بھی طرح سے ڈی پی او بن جائیں۔ یہ ان کا خواب ہوتا ہے، لیکن یہ وہ شخص ہے کہ جو ڈی پی او کی کرسی پر ہو کر بھی اس کے اوپر تھوک کر استعفیٰ دے کر چلا گیا۔ آخر اس کی ریزن تو ہوگی کہ جب آپ چل رہے ہوں، آپ کے پیچھے 20 گاڑیاں ہوں، آپ کے آگے بھی 20 گاڑیاں ہوں، آپ کو پورے ضلع کے اندر سلوٹ ٹھوکے جا رہے ہوں، آپ کو اتنی پروٹوکول دیا جا رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ڈی پی او اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ ایک ایس ایچ او کو دیکھ لیں، ایک عام سے کانسٹیبل کو دیکھ لیں، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ زمینی خدا سمجھتے ہیں یہ خود کو، اور خدا کی مخلوق کو زمین کے اوپر کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ یہ ہے ایک ریالٹی، یہ ہے ایک حقیقت، اور اس ریالٹی سے اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں پر ڈی پی او محی الدین صاحب نے کیا کیا ہے؟ ریزائن دے دیا ہے، استعفیٰ دے دیا ہے، خیر آباد کہہ دیا ہے۔ انہوں نے کس کو؟ اپنے اس عہدے کو اس کے اوپر تھوک دیا ہے، اس کو کک مار دیا ہے۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ یار آپ یہ استعفیٰ کیوں دے رہے ہیں، آخر اس کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگی، آپ کے احکامات نہیں مانے جا رہے، آپ کے اوپر دباؤ ہے، آپ کے اوپر کیا چیزیں ہیں وہ ذرا ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ یار جس طرح سے مرزگے کے اندر ہم سے گولیاں چلوائی گئیں اور لبیک کے شہداء کی جو چیخ و پکار تھی، جب رات کو وہ ہمارے کانوں میں پڑتی ہے تو خدا کی قسم ساری رات نیند نہیں آتی اور ہم سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب یہ سارا کا سارا سنہریو، یہ سارا کا سارا جو وہاں پر ماجرا ہوا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو ہماری روح تک نکل جاتی ہے، اس بنیاد پر کہ یہ جو گناہ ہونا تھا وہ ہمارے سے ہو گیا ہے، نیکسٹ کوئی گناہ نہ ہو، نیکسٹ گناہ سے ہم بچ سکیں، اور اس بنیاد پر آج میں اس عہدے کے اوپر، اس کرسی کے اوپر تھوک کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ یار یہ ہوتا ہے وہ جذبہ، یہ ہوتی ہے وہ، یعنی جسے آپ دیکھیں گے لبیک کے شہداء کا خون، سب لوگوں نے کہا کہ یار یہ رہے گا، نہیں جائے گا، نہیں جائے گا، نہیں جائے گا، تو کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، تو آج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، آج ان کو یقین آئے گا کہ بڑے بڑے لوگ وہ اب مستعفی ہو کر جا رہے ہیں، وہ استعفیٰ دے کر جا رہے ہیں، کہ ہم نے مزید، آپ کو یاد ہوگا کہ جو یزید کے پیروکار تھے، یعنی سپہ سالار تھے، اس کے حکم پر گولیاں چلاتے تھے،
اس دور کی میں بات کروں، آپ کہیں گے یار اس دور میں گولیاں تو نہیں تھیں، یعنی اس وقت کے جو ہتھیار تھے جیسے نیزہ ہو گیا، تیر ہو گیا، یہ اس وقت کی گولیاں سمجھ لیں۔ جب یہ واقعہ کربلا ہوا، اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، یعنی سب کو چن چن کر عبرت کا نشان بنایا گیا۔ تو یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جنہوں نے ثانیہ مرید کا کیا ہے، جنہوں نے جو بھی ثانیہ کیا ہے، نواز شریف کا وہ پیٹی بھائی بنائے، اس جیلی، اس مردہ حکومت کے لیے انہوں نے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے، ماؤں کو مارا ہے، بہنوں کو مارا ہے، گھسیٹا ہے، معاشرے کے سامنے ان کو ننگا کیا ہے، ننگی ننگی ان کی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کی ہیں۔ تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے، اور پاکستان میں بھی ان کو چن چن کر، یا یہ چن چن کر بھاگ جائیں گے، کیونکہ پاکستان کے اندر کبھی بھی کسی طاقتور کو سزا نہیں ملی۔ یہاں پر جو سزا ملتی ہے وہ ملتی ہے کمزور کو، جو کمزور ہوتا ہے، جو ویک ہوتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے، اور یہاں پر سزا کمزور کو ملی ہے، ہمیشہ ویک کو ملی ہے۔ تو یہ ہے ایک افسوس کا مقام، یہ ہے ایک افسوسناک مقام، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ تو یہ سعد رضا صاحب کی قربانی، ان کے ورکر کی قربانی، شہادتیں، یہ ایسے سمجھیں کہ رائے گاہ نہیں جانے والی، بلکہ یہ انقلاب برپا کریں گی۔ آنے والے وقتوں میں لوگ اس کی ہسٹریاں بیان کریں گے، ہسٹریاں، کہ جب آپ کے سامنے موت ہو، آپ کو چند منٹس دیا جائیں، آپ کو ٹائم دیا جائے، لاسٹ رات کی وارننگ دی جائے، اور یہ دلال موسی نقوی جیسے یہ وہاں پر وزٹ کر رہے ہوں، پھر بھی آپ ڈٹ کر بیٹھ جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یار یہ لبیک کے اوپر کبھی بھی پریشان نہ ہوتا، اگر یہ ایک جگہ پر ٹکتے نہیں، ان کا وہاں پر ایک جگہ پر ٹھہراؤ ہونا، یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ بھائی آپ 1-2 کلومیٹر، 4-5 کلومیٹر روزانہ کی بنیاد پر سفر کرتے، اس سے ہوتا یہ کہ اسلام آباد تو دور پڑا تھا، ابھی تو آپ مرید کے اندر کھڑے ہوئے تھے، لاہور کے ہی آپ ایریاز کے اندر، ڈویژنز کے اندر، سطح کے اندر کھڑے ہوئے تھے، آپ تھوڑا اس سے کراس کرتے، جیل آباد، سیال کوٹا تھا، آپ بڑی آگے منزل کرنی تھی آپ لوگ نے۔ آپ نے اپنا مارچ چوتھی دن یہاں پر ہو کر 2 دن آپ نے ویٹ کیا، اور ان کو آپ نے سنبھلنے کا موقع دیا، بلند بالا مارچوں کے اوپر جو شوٹر تھے ان کو چڑھنے کا موقع دیا، انہوں نے پورا پلان تشکیل دیا، اور اس کے بعد آپ کے اوپر جو کچھ کیا وہ پھر ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں پر نہ بیٹھتے، آپ اپنے سفر کو تھوڑا تھوڑا کنٹینیو رکھتے، تو یہ آپریشن کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تھی ایک تنگ جگہ، یعنی گلیاں، سڑک، آگے پیچھے عمارتیں، جس سے انہوں نے پہلے اس ایریا کو کور اپ کیا۔ اب یہاں پر فرض کریں کہ وہ اس ایریا سے نکل جاتے، آگے کھلا میدان ہوتا، تو کیا یہ آپریشن سکسیسفل کامیاب ہوتا؟ تو جواب ملے گا کہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ عوام پھر چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیتی۔ یہ ہے ایک ریالٹی، یہ ہے ایک حقیقت، اور آج ایک کیپٹن صاحب نے استعفیٰ دے کر اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے، واضح بھی کیا ہے، وضاحت بھی دی ہے، اب وہ چلا بھی گیا ہے کہ یہ مزید اس کرسی کے اوپر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تو بڑا ہی انہوں نے یہ کمال کیا ہے، اور اس موقع پر ان کو جتنی بھی اپریشیٹ کیا جائے، داد دی جائے، وہ یار کم ہے، کہ اس بندے نے حق ادا کر کے رکھ دیا ہے، اس بندے نے حق ادا کیا ہے۔ تو یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کی گئی ہے۔ اس حوالے سے جیسی مزید اپڈیٹ ملے گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دی جائے گی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔